شعیب صاحب، پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ آپ نے مریم نواز کی بھی آج سپیچ سن لی ہے اور حکومت اب ایک نئی ڈائریکشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. عطا اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ، میں نے ان سے بہت بحث کی اس بات پہ کہ آپ کوئی مثال دیں ماضی کی کوئی ایسی کہ کسی پارٹی کو اس طرح سے پابندی لگی ہو، لیکن وہ نظر آئے کہ کہنے لگے کہ کسی پارٹی نے اس طرح کے حملے بھی نہیں کیے اور ہم بین کر کے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عطا تارڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. دیکھیں، کیبنٹ کا ڈیسیژن نہیں ہوا، ڈپٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا، پیپلز پارٹی کو نہیں پتا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے کٹ پتلی تصور ہوتے ہیں. ویسے تو یہ پوری شہباز حکومت ہی اسی طرح ہی ہے، جس انداز سے فارم 47 کی یہ پیداوار ہیں، جس طرح یہ بوٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ یہاں مسلط کیے گئے ہیں، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے ان کی حیثیت تو اتنی ہی ہے جتنا آپ کو میں گزارش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ کو آج سے دیکھیں 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا جی ہم اے پی سی بلائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. دوسری بات، انہوں نے جا کر کے شہباز شریف نے خود عمر ایوب سے ہاتھ ملایا اور کہتے ہیں کہ جی آئیں ہم سے بات کریں، اور پورے 2 مہینے 3 مہینے سے نیریٹو بلڈ کر رہے تھے جی یہ دیکھو ملک کو اسٹیبلٹی چاہیے اور یہ ہم سے بات نہیں کر رہے. جب اے پی سی کی بات کی ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آئیں گے اور ہم آپ سے بات بھی کریں گے. اور ہم نے اس حوالے سے امپاور کر دیا ہمارے جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اچکزئی صاحب ہیں کہ جو بھی پروپوزل دینی ہے آپ ان کو دیں. اچانک سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اور یہ باولے ہو جاتے ہیں اور پاگلوں کی طرح ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی لحاظ سے مجھے بتائیں لیٹسٹ کون سا ایسا واقعہ ہے جس سے یہ متاثر ہو کے یہ بہکی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی سائفر کا کیس ہے. بھائی اس کو 2.5 سال بعد آپ کو یاد آیا اور جو کہ سائفر کا کیس ہی ختم ہو گیا، جبکہ اس میں تو یہ خود مجرم ہیں، یہ ملزم بھی نہیں مجرم ہیں. اب تو ان کے پراسیکیوٹر جنرل سید احمد علی شاہ نے کورٹ میں آ کر کہا کہ جی اس سائفر میں لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان کو ہٹا دو ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور انہوں نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز اور امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. لیکن عمران خان نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا. کسی پارٹی پہ بین لگانا ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں ہیں، جس نے ملک کی ساورنٹی کے خلاف کام کیا ہو یا ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف کام کیا ہو. مجھے بتا دیں کہ اس میں سے کون سی بات ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی ہوا. بھائی 9 مئی کو تو ہوئے اب 14 مہینے ہو گئے ہیں، 15 مہینے ہو گئے ہیں. کدھر تھے یہ اس سے پہلے؟ اور اس کے بعد تمام 9 مئی کے مقدمات میں 99% وہ خارج ہو چکے ہیں. اب اگر 9 مئی میں واقعی ان کے پاس ہمارے خلاف کوئی ثبوت تھا تو ہم نے ان کو کیا کہا تھا کہ آپ آئیں جوڈیشل کمیشن بنائیں؟ کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ اور ہماری آج بھی 14 مہینے سے وہ پٹیشن پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ نہیں لگا رہی. اور پھر اگر ان کے پاس واقعی ہمارے خلاف ناقابل تردید شواہد تھے، سرگودا کے جج کو جا کر یہ فائلنگ نہ کرتے، زبردستی اس سے آرڈر لینے کی کوشش نہ کرتے، اس کے ریڈر کو اغوا نہ کرتے. پھر یہاں جمال منتخیل صاحب کے پاس جب آیا سپریم کورٹ میں کیس حمزہ کیمپ والا اٹیک کے اوپر 9 مئی کے جی ضمانتوں کا معاملہ، انہوں نے کہا جی کیا ایویڈنس ہے؟ کہتے ہیں جی ایویڈنس ان کے خلاف ہے، وہ لاہور کا کوئی اسپیشل برانچ کا کوئی ایک سپاہی ہے اس نے ایویڈنس دی ہے. یہ ٹوٹل ان لوگوں کے کیسز ہیں. اور پھر آپ پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کے خلاف اس طرح کی باتیں اس وقت کر رہے ہیں جب ایڈمیٹڈلی 180 سے زائد سیٹیں ہم جیتے ہیں فارم 45 کے مطابق، اور فارم 45 کا کیس ہمارا سپریم کورٹ آج تک نہیں لگا رہی، ایک پہلی پیشی بھی نہیں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو بہکی باتیں کر رہے ہیں، خواجہ آصف ہو یا مریم نواز ہو، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اس لیے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 مہینے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کیسز کھلیں گے. کیسز تو آپ کے ابھی کھل رہے ہیں. ابھی وہ ٹریبونلز کا فیصلہ ہے، ٹریبونلز نے میرے کیس میں پچھلے 5 مہینے سے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک بات کر رہے ہیں، اپنے فارم 45 لے آئیے، اور یہ بھاگ رہے ہیں. کبھی الیکشن کمیشن بھاگتے ہیں، کبھی آرڈیننس لے آتے ہیں، کبھی الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ریٹائرڈ ججز لگا سکتے ہیں وداؤٹ کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس کنسرنڈ ہائی کورٹ کا. اس طریقے سے ان حرکتوں سے جن کو الیکشن میں جیتے نہیں ہیں، جی قوم ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ ریجیکٹڈ لوگ اس طرح کی ان حالات میں بغیر کسی وجہ کے باتیں کرنے کا مقصد ہے یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. اور ان لوگوں کے پاس نہ اختیار ہے، نہ ان کے پاس کمپیٹنس ہے، نہ اخلاقی جواز ہے، نہ آئینی جواز ہے اس طرح کی کوئی بھی حرکت کر سکے.